آتے ہیں آج کے ٹاپک پہ۔ آج ہم لوگوں نے بات کرنی ہے انٹیلیجنس اینڈ کریشن آف یونیورس ان لائٹ آف قرآن شریف۔ سب سے پہلے یہ شروع کرنے سے پہلے اتنے آج موجود جتنے بھی لوگ ہیں، آپ سب کو یہ اندازہ بہت اچھی طرح سے ہوگا کہ ہم میں سے کوئی بھی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہے گا۔ آفٹر 100 ایئرس شاید ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو، اور یہ ایک حقیقت ہے جو انسانیت کے شروع ہونے سے اب تک کوئی نہیں بدل سکا، جس کا بڑا سمپل مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم لوگ ایک نہ ایک دن واپس جائیں گے۔ پر سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھیجے کیوں گئے ہیں؟ اس لمیٹڈ ٹائم کے ساتھ، اس لمیٹڈ کیپیبلٹی کے ساتھ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ Unfortunately, it's not an interactive session because of the technicalities. پر I'll cut it short. دیکھیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ I want to be successful. Being a faculty member, being an assistant professor, I usually ask this question from my students. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی نظر میں زندگی کا کیا مقصد ہے؟ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ میں سکسیزفل بننا چاہتا ہوں. Then I ask them کہ successful is a subjective phenomena. آپ کا سکسیس سے مطلب کیا ہے؟ سکسیس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ قمر جلال آبادی صاحب کا ہے کہ کچھ اشعار ہیں بہت خوبصورت ہیں اس سلسلے میں، کہ کچھ لوگ پیسے کمانا چاہتے ہیں، کچھ گھر بنانا چاہتے ہیں، کچھ گھومنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کر لوں گا جمع دولت و زر، اس کے بعد کیا؟ لے لوں گا شاندار سا گھر، اس کے بعد کیا؟ میں کی طلب جو ہوگی تو بن جاؤں گا میں رند، کر لوں گا میں کدوں کا سفر، اس کے بعد کیا؟ ہوگا جو شوق حسن سے راز و نیاز کا، کر لوں گا گیسبو میں سحر، اس کے بعد کیا؟ مو جائے گی تو سارے جہاں کی کروں گا سیر، واپس وہی پرانا نگر، اس کے بعد کیا؟ ایک روز موت زیست کا در کھٹکھٹائے گی، بجھ جائے گا چراغ قمر، اس کے بعد کیا؟ اٹھی تھی خاک، خاک سے مل جائے گی وہی، پھر اس کے بعد کس کو خبر، اس کے بعد کیا؟ یعنی اس کے بعد کیا؟ آپ نے گھر بنا لیا، آپ نے پیسے کما لیے، آپ نے دنیا گھوم لی، آپ نے شہرت کما لی، تو کیا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ زندگی کا پرپز نہیں ہو سکتا۔ تو جب آپ کو کسی بھی، جیسے ایرسٹوٹل کہتے تھے کہ زندگی کا مقصد یوڈیمونیا ہے، پر وہ بھی اس کو ایکسپلین نہیں کر پائے، تو یہ یاد رکھیے کہ ہمارے پاس دو سٹریمز آف نالج ہیں۔ ایک ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان اپنی تگ و دو سے حاصل کرتا ہے، ایک ریویلڈ نالج ہے جو ڈیوائن نالج ہے، ڈیوائن سورسز سے ہمارے پاس آیا ہے۔ تو جب بھی آپ کو ایک کویسچن کا جواب ایکوائرڈ نالج میں نہ ملے تو آپ کو ریویلڈ نالج کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے جب تمام انسانیت اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں ناکام رہی تو ہم نے رخ کیا ریویلڈ نالج کا، قرآن شریف کا۔ اب آیا قرآن شریف میں ایسا کوئی موقع آیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہو کہ اس انسان کو ہم نے کیوں بنایا ہے؟ اس میں اگر کوئی جواب دینا چاہے تو وہ مائک آن کر سکتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن شریف میں بیان کیا ہے کہ انسان کو کیوں بنایا؟ کیا پرپس ہے اس کے بنانے کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پہ آپ کا بھائی ہوں، برادر آئی بلانگ فرام بنگلہ دیش۔ تو ہمارا جو مین مقصد ہے is the complete submission to Allah subhanahu wa ta'ala and our dedication in worshiping him only. جزاک اللہ۔ آپ ریفر کر رہے ہیں اس آیت کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اس آیت کو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی، مولانا وحید الدین صاحب بھی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ جو ہم یہ سبمیشن جسے ہم عبادت کہتے ہیں، یہ رسم میں عبادت ہے۔ عبادت کے معنی مولانا وحید الدین صاحب نے اپنی کتاب خدا اور سائنس میں حضرت عبداللہ بن عباس کے ایک شاگرد کا حوالہ دیتے ہوئے کہی ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ کو پہچاننا، اور اللہ کو آپ جان سکتے ہیں کہ اس کی ذات کو نہیں پہچان سکتے، وہ ورا الورا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی نشانیوں سے پہچاننا ہے۔ پر ایک جگہ پہ بڑا اسپیسیفکلی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اس انسان کو کیوں بنا رہے ہو، اور وہ ہے سورہ بقرہ کا 4 رکوع، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا
کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، یعنی انسان کو. تو فرشتوں نے جواب میں کہا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ تعالیٰ آپ اسے بنائیں گے تو یہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. فرشتوں نے کہا کہ آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، آپ کی تقدیس کرنے کے لیے، آپ کی حمد بیان کرنے کے لیے ہم ہیں نا. یعنی فرشتوں جتنی عبادت، فرشتوں جتنا ذکر ہم کر بھی نہیں سکتے. فرشتوں تو ہر دم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محفوظ رہتی. تو یعنی فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم ہیں، اس کو آپ بنائیں گے تو یہ تو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا. یہ کیوں کہا، اس میں ایک بہت بڑا راز ہے، پر چونکہ وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے تو اس کی طرف ہم نہیں جانتے، کیونکہ ان کے پاس غیب کا علم تو تھا نہیں، تو انہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ زمین میں فساد کریں گی. پر وہ کسی اور دن. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو زمین پر فساد مچائے گا، خون بہائے گا. ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، اور بات بھی کی کہ ان جتنی عبادت انسان نہیں کر سکتا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. ان جتنی سبمیشن بھی ہم نہیں کر سکتے. ٹوٹل سبمیشن بھی فرشتوں نے کی ہے، انسان ٹوٹل سبمیشن نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے جو معلوم ہے وہ آپ کو نہیں معلوم. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے جواب دیتے ہیں کہ اللہ کو کیا معلوم ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تمام نام. ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. پھر فرشتوں سے کہا کہ تم سچے ہو تو تم یہ نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر وہی جو آپ نے دیا ہے. انک انت العلیم الحکیم، اور بے شک آپ ہی سب جاننے والے اور حکمت والے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم. تو حضرت آدم علیہ السلام وہ تمام نام بتا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے پاس ہے علم آسمان و زمین کے غیب کا. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور مجھے وہ بھی معلوم ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اب یہ ایک بڑا عجیب پوائنٹ تھا کہ وہ نام جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو یاد ہو گئے، فرشتے وہ نام نہ بتا سکے. اب یہ جو پوائنٹ تھا یہ میرے ذہن میں کلیئر جس نے کیا وہ تھے پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ. پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ کینساس یونیورسٹی یو ایس اے میں میتھس کے پروفیسر ہیں، اور وہ کرسچن تھے، پھر ایتھیسٹ بنے، اور پھر انہی آیتوں پر وہ مسلمان ہوئے. ان آیتوں کا جو سلسلہ ہے اس پہ وہ مسلمان ہوئے. اب کیوں ہوئے وہ ان کی ایکسپلینیشن سنیے گا ذرا. وہ کہتے ہیں، اور ان کی جو کنورجن کی سٹوری ہے وہ بھی پلیز ضرور دیکھیے گا یوٹیوب پہ، 1.5 hour کی سٹوری ہے، وہ بہت خوبصورت سٹوری. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے صاف جواب دے دیا اسی بات کا جو فرشتوں نے پوچھا کہ کیوں بنا رہے ہو. اور وہ جواب یہ ہے کہ انسان ایک لرننگ بینگ ہے. لرننگ بینگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لرننگ کرے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے انٹیلیجنس دی ہوئی ہے، عقل دی ہوئی ہے، وہ اس انٹیلیجنس کو استعمال کرے گا. تو یہاں پہ انسان کے بنانے کا ایک مقصد واضح ہو گیا کہ وہ ایک انٹیلیجنٹ بینگ ہے. اس کے 3 حصے ہیں، اور پھر اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے دوسرے پارٹ کو. اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کے 35 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہ دوسری ایک آپ یاد رکھیے، یہ ایک انٹیلیجنٹ بینگ ہے، یہ لرننگ بینگ ہے، یہ چیزیں سیکھے گا. دوسرا کہا اس درخت کے قریب مت جانا. اب ذرا اس بات پہ غور کیجیے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ آرڈر ہے، اس درخت کے قریب نہیں جائے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. تو شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور وہ اس درخت کے قریب چلے گئے. یہاں سے جو مین پوائنٹ گریب ہوتا ہے وہ ہے کہ انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حکم دے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو اس کے پاس یہ فری ول ہے کہ وہ پھر بھی کر سکتا ہے. سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ 10 قسمیں کھا کے کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس میں برائی بھی ڈال دی گئی ہے اور اچھائی بھی ڈال دی گئی ہے، خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. تو فلاح پالی جس نے، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا جس نے اسے پاک کر دیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے برائی چنی تو وہ
غرق ہو گیا، اس میں تباہ ہو گیا۔ تو یعنی انسان کو اس آیت سے پھر ہمیں یہی پتہ چلا، یہ سورہ بقرہ کی کنٹینویشن تھی، اور اس کے بعد میں نے سورہ شمس کی آیتیں بتائی کہ انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ گئے تو مطلب انسان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کا حکم مانے اور چاہے تو نہ مانے اس دنیا میں۔ اور یہ ڈسپلے کرانے کے لیے، جسے ہم ایک ٹیسٹ کہتے ہیں، ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، ایک سیمپل دکھانے کے لیے کہ تمہارے پاس یہ اختیار ہے، تم جاؤ زمین پر، کیونکہ اس کے بعد آپ آیت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں وہیں پہ معاف کر دیتے ہیں۔ فَتَرَكَ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے رب سے چند کلمات، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو وہ جو نیریٹو بلڈ ہوتا ہے کہ یہ سزا کے طور پہ آئے ہیں، وہ تو اسی کے بعد نیکسٹ آیت میں ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور اس کی توبہ قبول کر لی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پہ مقصد یہ تھا یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو انٹیلیجنٹ ہے، لرننگ کر سکتی ہے، اور اس کے پاس فری ول بھی ہے۔ اب یہاں پہ سب سے ضروری سوال یہ آتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس ہمارے پاس کیوں ہے؟ اس انٹیلیجنس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہے گا کہ کیا کرنا ہے ہم نے اس کا؟ جی anyone؟ Should I continue? ٹھیک ہے، I hope everyone is listening. دیکھیں، سب سے پہلے تو انٹیلیجنس صرف اس آیتوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ نہیں، یہ ہمیں اور بھی کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس اتنی ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم لوگ جب جائزہ لیتے ہیں سورہ بقرہ میں، پھر آگے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جسے ہم نے حکمت دے دی اسے خیر کثیر دے دی، بہت بڑی خیر دے دی۔ اس کے بعد اگر ہم سورہ ملک میں آئیں اور دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں جب اہل دوزخ سے پوچھا جائے گا، آپ اس آیت پہ ذرا غور کیجئے گا کہ آپ کا کیا قصور تھا کہ آپ کو دوزخ میں ڈالا گیا، تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ میں یہ آیت جب بھی سنتا ہوں، یہ بڑی خطرناک آیت ہے، تو کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم نہ ہوتے دوزخ والوں میں سے۔ جواب میں کہا جائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، یہ ہے تمہارا اصل گناہ، یہ ہے اصل گناہ جو تم نے اس دنیا میں کیا ہے کہ تم نے نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ عقل استعمال کی۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بدترین جانور، اتنا سخت لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ مشرک کو کہتے ہیں؟ نہیں۔ کافر کو کہتے ہیں؟ نہیں۔ زنا کرنے والے کو، شراب پینے والے کو، گناہ کرنے والے کو کہتے ہیں؟ نہیں۔ ان الشر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک بدترین جانور وہ گونگے بہرے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کتنی سخت آیت ہیں۔ پھر آپ آئیں سورہ عمران میں، سورہ عمران کی جو آیت ہے 109 اور 190 اور 191، 190 اور 191، 190 نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا، ایک شخص اعلان کرے گا کہ کہاں ہے عقل والے، تو پوچھا جائے گا کہ کون ہے عقل والے، تو کہیں گے وہ لوگ جو بیٹھے، لیٹے، کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے آسمان اور زمین کی پیدائش میں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ بغیر کسی وجہ کے پیدا نہیں کیے، بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیر یہ حدیث پوری کر دو پہلے، تو کہتے ہیں یہ عقل والے ہیں۔ تو اس کے بعد ان لوگوں کو ایک جھنڈا پکڑا دیا جائے گا اور کہیں گے کہ داخل ہو جاؤ ہمیشہ کی جنت میں۔ یہ حدیث عقل والوں کے بارے میں جو غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عجیب واقعہ ہمیں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کی تو تمام باتیں باقی انسانوں سے الگ تھیں، پر ایک واقعہ ہے کہ ایک رات وہ آئے، بستر پر لیٹے اور پھر اٹھ کھڑے ہو گئے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونے لگے، قیام میں رونے لگے، رکوع میں رونے لگے، سجدے میں رونے لگے، روتے گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کی آئے، تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں کیوں نہ روں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی خوبصورت آیتیں بھیجی جو ہیں سورہ عمران کی آیتیں،
جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں ہوشمند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس کی اگلی آیت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور اپنے پہلیوں پر بھی۔ کیسے؟ اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اسی کی کنٹینیویشن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 5-6 احادیث صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ایمان کا جو نور ہے، ایمان کی جو روشنی ہے وہ غور و فکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کہتی ہے کہ ایک ساتھ کا غور و فکر 60 سال کی عبادت کے برابر ہے، ایک کہتی ہے کہ 80 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک لمحے کا آپ نے غور و فکر کیا کہ یہ آسمان کیسے بنا ہے، کس نے بنایا ہے، کیسے کھڑا ہے، بغیر ستونوں کے گر کیوں نہیں جاتا ہم پہ، اوپر چاند ہے یہ گرتا کیوں نہیں ہے، یہ کھڑا کیوں ہے وہاں پہ، یہ ستارے گرتے کیوں نہیں ہے، یہ کھڑے کیوں ہیں؟ یہ آپ نے غور و فکر کیا ایک لمحے کا، اتنا بڑا ثواب ہے اس پہ۔ اب یہ غور و فکر کہاں کرنا ہے؟ ایک تو آسمان و زمین کی پیدائش میں، پر اسے جو خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے وہ سورہ بقرہ کی 164 نمبر آیت میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ نے اگر وہ آیت پڑھی ہو، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، وفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ کشتیاں جو پانی میں تمہارے نفع کے لیے چلتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ پانی جو ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس مردہ زمین کو موت کے بعد زندہ کیا، وہ بس فیہا من کل دابت، اور اس زمین پر جتنے چرند پرند ہیں، وہ تصریف الریاح ہے، والسحاب المسخر، اور یہ ہوائیں اور یہ بادل، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب ذرا ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، ایک انٹیلیجنٹ فری ول والا بینگ بنایا گیا، اور پھر اسے کہا کہ اس آسمان اور زمین میں، رات اور دن کے بدلنے میں، یہ کشتیاں جو پانیوں میں تمہارے فائدے کے لیے چلتی ہیں، وہ پانی جو ہم نے آسمان سے نازل کیا، اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، یہ تمام چرند پرند جو اس دنیا میں ہیں، یہ ہوائیں، یہ بادل اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس سب میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کتنا ڈی ٹریک ہو گئے؟ اپنے آپ سے ذرا پوچھئے نا، آپ نے کب قرآن شریف کے لاسٹ غور و فکر کیا تھا؟ ریڈنگ نہیں، غور و فکر کب کیا تھا؟ کب سوچا تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ غور و فکر کہاں کرنا ہے؟ یہ آسمان کیسے بنا؟ 12th سینچری کے بعد آپ نے کس مسلم سائنٹسٹ کا نام سنا جس نے اس پوری کائنات پر غور و فکر کیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ ہم کیوں انٹیلیجنس سے ایموشنل بینگز بنتے گئے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ قرآن شریف تو ہمیں ایسا نہیں کہتا۔ قرآن شریف تو ہمیں کہتا ہے آسمان اور زمین میں تو آپ کے لیے نشانیاں ہیں، اور نشانیاں مسلمان کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے نہیں ہے، کافر کے لیے نہیں ہے، عقل والوں کے لیے۔ اب ذرا آپ عربک میں عقل کے معنی ڈھونڈیں کہ عقل کے معنی کیا ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عربک میں عقل تو باندھنے کو کہتے ہیں۔ جب عورت اپنے بال باندھتی تھی، جب کسی جانور کو رسی سے باندھا جاتا تھا تو اسے عقل کہتے تھے۔ تو عقل کا کیا مطلب ہے پھر؟ عقل کا مطلب ہے جب آپ اپنے ایموشنز، دنیا کی محبت، لالچ، حسد، بغض، کینہ، ان سب کو باندھ دیں گے تو آپ کی عقل جاگے گی، اور آپ اس کائنات پر غور و فکر کرنے لگیں گے۔ تو ذرا پھر اپنے آپ سے پوچھیے کہ آج کل آپ نے اسے باندھا ہوا ہے؟ ہم تو سوشل میڈیا پہ، ہم تو دنیا کے کیریئر میں، ہم تو حسد میں، ہم تو بغض میں، ہم تو لالچ میں اتنے گم چکے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور سے اور کی چاہت تمہیں قبروں تک لے جائے گی، اور تب اس ہپنوٹزم سے تم نکلو گے جو دنیا کی ہپنوٹزم ہے، اور تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ قرآن شریف کی تو بڑی صاف آیتیں تھی،
کہ تم نے غور و فکر کرنا ہے. اللہ کے رسول بھی بڑی صاف حدیثیں تھی کہ اس غور و فکر کا کتنا بڑا انعام ہے. سورہ ملک کی بڑی صاف آیت ہے کہ جو غور و فکر نہیں کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا, جو سوچے گا نہیں اس کا انجام کیا ہوگا. یہاں تک امید ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں اور میری بات کو سمجھ رہے ہیں تاکہ میں آگے جا سکوں پھر سے. بالکل جی ڈاکٹر صاحب ہم سن رہے ہیں بہت کنٹینیو آپ تھوڑا سے آپ کنٹینیو کریں. جب بھی کوئی سوال ہوگا تو ہم لینی کمنٹمنٹ دیں کہ آپ سے پوچھ کے پھر آپ کو سوال کریں گے. اچھا, اب اگر میں اپنے غور و فکر کی جرنی جتنا بھی لیٹ ہو گیا اور ابھی شروع کروں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مینشن کیا ان فی خلق السماوات والارض, یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش میں آپ کے لیے نشانیاں ہیں. تو میں سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ دو نالج کی سٹریمز ہیں, ایک ایکوائرڈ نالج کی اور ایک ریویلڈ نالج کی سٹریم ہے. تو سب سے پہلے مجھے ریویلڈ نالج سے یہ ہنٹ ملا کہ آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں, تو میں ایکوائرڈ نالج میں دیکھوں گا کہ یہ آسمان اور زمین کیسے بنے ہیں. تو مجھے اندازہ ہوگا کہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے جب بھی استعمال کیے ہیں تو اس کائنات کے کنٹیکس میں استعمال کیے ہیں, تو یہ کائنات کیسے بنی. اب میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھوں گا. تو اس سوال کے لیے مجھے پتہ چلے گا کہ ایڈون ہبل نام سے ایک سائنٹسٹ تھا 1930s میں, اور اس نے وہ غور و فکر کیا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ نے کرنا ہے, پر اس نے کر لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ عقل والے کریں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو, وہ کافر بھی ہو سکتا ہے, پر اگر غور و فکر کرے گا تو اسے جواب ملیں گے. تو اس نے غور و فکر شروع کیا تو اس نے دیکھا کہ یہ جتنی سیلیسٹیل باڈیز ہیں ہمارے اوپر, یہ ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں, گلیکسیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں. تو اس نے سوچا دور جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹائم ہوگا کہ یہ ایک ساتھ ہوں گی. 1930s میں وہ یہ سوچ رہا ہے, آج سے 100 سال پہلے. ہم نے ابھی تک نہیں سوچا. دور جا رہی ہیں تو ایک ٹائم ہوگا کہ یہ ساتھ ہوں گی. اور اس پر بگ بینگ تھیوری کا کنسپٹ آیا کہ ایک ٹائم تھا کہ یہ تمام چیزیں ایک ساتھ ملی ہوئی تھی. پر اس کو 1960 میں جب CMBR آیا, کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن, اس سے اندازہ لگایا گیا تو اس سے بھی یہی فائنڈنگز آئی کہ ہاں ایک وقت تھا کہ اس کائنات کی تمام چیزیں ایک ساتھ ملی ہوئی تھی. اور پھر جب 2001 سے 2010 تک ناسا کا جو ولکنسن مائکروسکوپی اینیسوٹروپی پروب جب گیا مشن 10 سال کے لیے, تو اس نے تمام فائنڈنگز کو کنفرم کر دیا کہ ہاں 13.8 بلین ایئرس اگو یہ کائنات تمام ایک سنگولیرٹی میں تھی, اور اس سنگولیرٹی سے یہ کائنات پھیلنا شروع ہوئی. وہ سنگولیرٹی کہاں سے آئی؟ 10⁻⁻43 سیکنڈ سے پہلے کیا تھا ہمیں نہیں پتا, ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس سے پہلے کیا تھا. یہاں تک کہ جو ایتھیسٹ کے سب سے بڑے گرو کہہ لیں اسٹیفن ہاکنگ, وہ اپنی کتاب The Brief History of Time میں 1980s میں کہتے ہیں, اور یہ ان کی ایگزیکٹ سٹیٹمنٹ ہے, I cannot explain why the universe began the way it did, but all I can say that it was act of a God who intended to create beings like us. مجھے تو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کائنات ایسے کیوں شروع ہوئی, یہ سنگولیرٹی سے کیسے شروع ہوئی, سنگولیرٹی سے پہلے کیا تھا, سنگولیرٹی کہاں سے آئی. سائنس کین ناٹ ایکسپلین دیٹ. سائنس کین ناٹ ایکسپلین 10⁻⁻43 سیکنڈ سے پہلے کیا ہوا, یہ سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی. یہاں پہ پھر قرآن شریف کہتا ہے بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. یہ ایسی کتاب ہے قرآن شریف کے سوال بھی پوچھتی ہے اور جواب بھی دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدیع کے معنی نہیں. میں جب حج پہ گیا 2 سال پہلے, اور میں 2 لفظ ساتھ لے کے گیا تھا, اور بھی تھے پر 2 بڑے ضروری تھے میرے لیے جن کا میں معنی نیٹو عربک اسپیکر سے جاننا چاہتا تھا. تو میری ملاقات عہدے سے ہوئی. عہدے کو انگلش نہیں آتی تھی, مجھے عربک نہیں آتی تھی, ہماری کمیونیکیشن بڑی مشکل ہوتی تھی, پر گوگل ٹرانسلیٹر سے کر لے. تو میں نے عہدے سے پوچھا کہ عہدے بدیع کسے کہتے ہیں. وہ پہلے مجھے اشاروں سے سمجھانے لگا, پھر گوگل ٹرانسلیٹر میں اس نے لکھا کریٹنگ سم تھنگ فرام نتھنگ, کچھ بھی نہ اور کچھ بنانا. مطلب آپ کو ایک ٹیبل بنانی ہے, اس کے لیے لکڑی کی ضرورت ہے, لکڑی کے بغیر نہیں بنا سکتے. پر جب آپ کوئی ایسی چیز بناؤ جو عدم سے وجود میں آئے, اسے کہتے ہیں بدیع. تو وہ راز جسے یہ سالوں اور سالوں اور بلینز آف ڈالرز کی ریسرچ کے بعد پہنچے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا, وہ قرآن شریف نے کہا ہے کہ اس لیے نہیں پتا تمہیں کہ وہ کریشن ایکس نیہیلو ہوئی ہے. کریشن ایکس نیہیلو مطلب کریٹنگ سم تھنگ فرام نتھنگ. اور یہاں پہ روکا نہیں. بگ بینگ کی جو فائنڈنگ تھی, ولکنسن مائکروسکوپی اینیسوٹروپی پروب جو تھا, اس نے کہا کہ بگ بینگ ہوا. بگ بینگ کے بعد
ایک دم اس کی اسپیڈ سلو ہو گئی, اسی اسپیڈ سے جاتا تو یہ سب کچھ تباہ ہو جاتا, مطلب ختم ہو جاتا, یہ گلیکسی سب کچھ بھی نہ بن جاتا. اور یہ ہوا تو پلانک کی باک, اس فیس کو پلانک کی باک کہتے ہیں. تو سب سے پہلی جو فورس بنی وہ گریوٹی بنی. ہمارے پاس 4 فنڈامنٹل فورسز ہیں, آپ کو پتا ہوگا, جس سے یونیورس بنی ہے. 4 فنڈامنٹل فورسز میں سے ایک گریوٹی ہے, ایک الیکٹرو میگنیٹزم ہے, ایک اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہے اور ایک ویک نیوکلیئر فورس. یہ چاروں سے ہماری کائنات بنی ہوئی ہے. اور اس میں سے جو سب سے پہلی بگ بینگ کے بعد فورس وجود میں آئی وہ ہے گریوٹی, اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے. پھر اس کے بعد یہ کائنات ایک خاص وقت تک, اسے کہتے ہیں پریمورڈیل اسموک, ایک دھوئے کی حالت میں تھی. اب ذرا یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں آپ کے لیے نشانیاں ہے, تو ہم لوگوں نے بلینز آف ڈالر اسپینڈ کیے. ہم لوگوں نے تو نہیں کیا, ہم نے تو ذرا بھی محنت نہیں کی, پر انہوں نے محنت کی اور انہیں پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے. سنگولیرٹی سے سٹارٹ ہوا ہے. سب سے پہلے گریوٹی وجود میں آئی ہے, اور یہ پہلے ایک خاص ٹائم تک دھوا تھا, اس کے بعد جو ہے یہ پوری کائنات بنی. تو پھر آپ جب سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں آتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا. یہ بڑا چیلنجنگ انداز ہے. کیا دیکھتے نہیں ہے یہ کافر, ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کہ یہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے اور ہم نے اسے جدا کر دیا. اور اسی آیت میں پھر لیونگ آرگینزمز کا اوریجن بھی بتاتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ, اور ہم نے پانی سے پیدا کیا ہر زندہ چیز کو. اور پھر چیلنج کو دیکھیے, افلا یؤمنون, اب بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ اتنی صاف نشانیوں کے بعد کہ ہم نے ہی تمہیں کہا کہ تم انٹیلیجنٹ بینگ ہو, ہم نے ہی تمہیں کہا آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں, ہم نے نہیں کہا اس کا ابداع کیا ہے ہم نے, اور تم اپنی پوری ایکوائرڈ نالج ہزاروں سال کی محنت لگا کر یہاں پہنچے ہو کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. جیسے قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ آسمان اور زمین ایک وقت میں ملے ہوئے تھے اور یہ الگ ہو گئے, اور پانی سے ہر زندہ چیز بنی ہے. ناسا کہتا ہے فالو دا واٹر, اف یو وانٹ ٹو فائنڈ لائف فالو دا واٹر. پانی ایز سے ہر لائف کی. اور صرف یہ نہیں کہتی, اس کے بعد فوراً نیکسٹ آیت میں یہ بھی نہیں کہ کہیں اور بگ بینگ جس آیت کو ہم کہتے ہیں, اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں کہتے ہیں, یہ 30 آیت ہے, 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اور اس زمین میں ہم نے لنگر ڈال لیے. اب آپ دیکھیں گے اکثر رواسیہ کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے پہاڑ کے ساتھ, اور عربک میں جو ورڈ یا قرآن شریف نے پہاڑ کے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ جبال ہے, رواسیہ نہیں ہے. رواسیہ آپ قرآن شریف میں جہاں بھی دیکھیں گے وہ آپ کو ایگزیکٹ گریوٹی کی کنڈیشن میں ایکسپلین کر کے دے گا. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ, اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے, یہ لڑک نہ جائے, کہیں چلی نہ جائے. اب آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ ہماری زمین بھٹک نہیں رہی, تو اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اس میں لنگر ڈلا ہوا ہے. کس چیز کا؟ سولر گریوٹی کا. سن جو ہے وہ موو کر رہا ہے 7,20,000 کلومیٹر پر آر. پھر سنیں 7,20,000 کلومیٹر پر گھنٹہ. آپ ذرا 100 کلومیٹر پر آر کی اسپیڈ سے گاڑی چلائیں اور پھر کوشش کریں کہ 2 گاڑیوں کو میچ کر سکیں. اور یہ ہے 7,20,000, اور اربوں سالوں سے زمین اس سے ہل نہیں پائی. کیوں؟ کیونکہ اس میں لنگر ڈلے ہوئے ہیں, رواسیہ ڈلا ہوا ہے, گریوٹی ڈلی ہوئی ہے سورج کی, وہ اس کو چھوڑتی نہیں ہے, اس کے ساتھ رہتی ہے. کیونکہ ہم اگر سورج سے الگ ہو گئے تو ہم گئے. اور اسی آیت میں پھر آگے کہتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہماری زمین پہ 2 قسم کی گریوٹی کا بڑا اثر ہے. ایک سولر کا, جس کی وجہ سے ہم کہیں جا نہیں سکتے. دوسرا زمین کی اپنی گریوٹی, جس کی وجہ سے اس کی ٹوپوگرافی بنی ہے. آپ اب بھی سرچ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی بھی پلانٹ کی گریوٹی بنتی ہے اس کی ٹوپوگرافی کی وجہ گریوٹی کی وجہ سے. ٹوپوگرافی مطلب اس میں پہاڑ کیسے ہیں, میدانی علاقے کیسے ہیں, راستے کیسے ہیں, یہ تمام بنتا ہے کس کی وجہ سے؟ ارتھ کی گریوٹی سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس کے اندر بڑے کشادہ راستے بنائے تاکہ یہ لوگ راہیاب ہو. یہ بنتا ہے, ٹوپوگرافی بنتی ہے کسی بھی پلانٹ کی اپنی گریوٹی کی وجہ سے. تو ایک ہی آیت میں جب آسمان اور زمین کے اکٹھے ہونے کا ذکر ہے, اس کے فوراً بعد نیکسٹ آیت میں ذکر کیا کہ ہم نے اس میں رواسیہ ڈال دیا ہے, لنگر ڈال دیے ہیں. وہی جو سائنس کہتا ہے کہ بگ بینگ کے بعد جو سب سے پہلی فورس وجود میں آئی وہ ہے گریوٹی, اور اسی کا ذکر انٹرسٹنگلی 30 آیت کے بعد 31 آیت میں فوراً وہی ہے. اور وہ صرف ایک قسم کی گریوٹی بھی نہیں, سولر گریوٹی کا بھی ذکر ہے اور ارتھ کی اپنی گریوٹی کا بھی ذکر ہے. آپ لوگوں کو امید ہے میری آواز آ رہی ہے, کیونکہ
جب آڈینس کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے. تو کبھی کبھی مجھے ایسے محسوس ہونے لگتا ہے, اس لیے میں تھوڑا بہت فیڈ بیک لے لیتا ہوں کہ آپ سن رہے ہیں اور آپ کو آواز آ رہی ہے. میں نے سر ماشاء اللہ بالکل ٹھیک آ رہی ہے آواز. لاؤڈ اینڈ کلیئر ڈاکٹر صاحب. کنٹینیو ڈاکٹر صاحب, تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں مستقبل میں بھی آپ کی گفتگو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان اور زمین کی پیدائش میں نشانیاں ہے. پھر ہم آئے سورہ انبیاء میں, اور آپ کو شاید یہ پتا ہو جس میں سورہ انبیاء پڑھی ہو تو یہ وہ صورت ہے جس میں کفار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانیاں مانگ رہے ہیں, اور بار بار مانگ رہے ہیں, ایسے مانگ رہے ہیں کہ انہیں تنگ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں کہ 37 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق الانسان من عجلہ, انسان جو ہے وہ بڑا جلد باز پیدا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا, بس تم لوگ مجھ سے جلدی نہ مچاؤ, مطلب جلد بازی مت کرو, نشانیاں تمہیں ملیں گی. تو یہ وہی صورت ہے کہ جس میں نشانیاں مانگ رہے ہیں, تو اس میں اللہ تعالیٰ 30 نمبر آیت میں خوبصورتی سے بیان کیا جو سائنس کہتی ہے. زندگی کا اوریجن بیان کیا پانی کی صورت میں, کہ پانی سے ہر چیز کو بیان کیا. اگلی ہی آیت میں جو اس میں سائنس کہتی ہے بگ بینگ کے بعد سب سے پہلے گریوٹی ہے, اس میں دونوں قسم کی گریوٹی بیان کی, سولر گریوٹی بھی بیان کی اور آج کی اپنی گریوٹی بیان کی. اور اس کے بعد نیکسٹ آیت میں کیا بیان کیا, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا, لیکن یہ لوگ اس کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے. ذرا انداز کو دیکھیے, اللہ تعالیٰ پھر تمہارا دھیان لانے کے لیے کیا کہتا ہے کہ ہم نے اس آسمان کو جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کے لیے ایک محفوظ چھت بنایا ہوا ہے, اور تم پھر بھی ہماری نشانیوں سے رد کرتے ہو, اعراض کرتے ہو, منہ موڑتے ہو, دھیان میں نہیں لاتے. 1400 سال ہو گئے اس کتاب کو, تم نے اس پہ یہ غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں, تم اس سے اعراض کیوں کر رہے ہو. تو جب تم دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میرے اوپر ایٹماسفیئر ہے جس سے میں ریڈیشن سے بچ رہا ہوں, جس سے میں یہ میٹیور سے بچ رہا ہوں, وہ وہیں پہ جل جاتے ہیں. اور اگر میں ایٹماسفیئر سے اوپر جاؤں, اس کی 7 لیئر سے اوپر جاؤں, تو پھر میرے آگے میگنیٹوسفیئر ہے جو سورج سے پروٹیکشن لیئر ہے. اگر میگنیٹوسفیئر نہ ہوتا تو ہماری اتنی ریڈیشن ہوتی کہ یہ رہنے کے قابل نہ ہوتا. تو ایٹماسفیئر سے اوپر میگنیٹوسفیئر کی لیئر ہے, ایک دوسری چھت ہے. میگنیٹوسفیئر سے اوپر ہیلیوسفیئر کی چھت ہے جو ہمارے پورے سولر سسٹم کو پروٹیکٹ کرتی ہے. جوپیٹر ہمارے پاس ہے جو تمام ایسٹرائڈ آتے ہیں اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اور ہیلیوسفیئر سے اوپر ہم لوکل ببل میں, آپ کو پتا ہے کہ سپر نووا ایک ایسا بلاسٹ ہوتا ہے کہ وہ اگر ہمارے قریب ہو جائے تو ہماری زمین اور سولر سسٹم کو برباد کر دے. پر عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا سولر سسٹم ملکی وے گلیکسی میں ایک ایسی جگہ پہ ہے جسے لوکل ببل کہتے ہیں. لوکل ببل سے اس کی مراد یہ ہے کہ 1000 لائٹ ایئرز تک ہمارے پاس سٹارز کی ڈینسٹی بہت کم ہے, ایسے کہہ لیں جیسے ہے ہی نہیں. یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہمارے ہر طرف ایک حصار بنا ہوا ہے, ایک چھت بنا ہوا ہے, لوکل ببل بھی ہے, ہیلیوسفیئر بھی ہے, میگنیٹوسفیئر بھی ہے, جوپیٹر بھی ہے, ایٹماسفیئر بھی ہے, سقفم محفوظہ, اور ہم نے آسمان کو تمہارے لیے محفوظ چھت بنا دیا ہے, تم پھر بھی اس کی نشانیوں سے رد کرتے ہو. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32 کہتی ہے آپ کو, اور یہ 4 آیتوں کا سلسلہ, یہ تیسری آیت ہے. اسے ابھی 4th آیت کیا کہتی ہے, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور وہی ہے جس نے پیدا کیا رات, دن, سورج اور چاند کو, اور یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں, گھوم نہیں رہے. یسبحون کا مطلب ہے تیر رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ جب بھی ایسٹروناٹس کو بھیجا جاتا ہے تو ناسا نے ایک بہت بڑا سوئمنگ پول بنایا ہوا ہے, وہاں پہ ایسٹروناٹس کو ٹریننگ دیتے. کیوں؟ کیونکہ اسپیس میں ایسے ہے جیسے آپ تیر رہے ہوتے ہیں. آئنسٹائن نے اپنی گریویٹیشنل ویوز کی تھیوری پیش کی, اس کے مطابق یہ جتنی سیلیسٹیل باڈیز ہیں یہ اسپیس میں ایسے تیرتی ہیں جیسے ایک کشتی پانی میں تیرتی ہے, اور یہ اس کی گریویٹیشنل ویوز کی تھیوری ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو لفظ یوز کیا ان تمام کے موشن کے لیے کہ تمام آربٹس میں گھوم رہے ہیں, جو کیپلر آربیٹل موشن ہے, نہ صرف اس کا بیان کیا کہ یہ سب گھوم رہے ہیں آربٹس میں, بلکہ اس کا بیان بھی کیا کہ یہ گھوم نہیں رہے, یہ تیر رہے ہیں, جو گریویٹیشنل ویوز کی تھیوری کو ایگزیکٹلی بیان کرتا ہے, کیپلرز آربیٹل موشن کو ایگزیکٹلی بیان کرتا ہے. اور صرف یہ بھی نہیں کہا, یہاں پہ لٹرری میریکل بھی ڈال دیا. وہ کیا تھا؟ کلو فی فلک. انگلش میں ایک ورڈ ہے جسے کہتے ہیں پیلنڈروم. پیلنڈروم ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے کہ جسے آپ سٹارٹ سے پڑھیں اور جسے آپ آخر سے پڑھیں وہ سیم ورڈ ساؤنڈ کرے گا. جیسے موم, MOM, سٹارٹ سے پڑھیں آخر سے پڑھیں سیم ساؤنڈ کرے گا. یا ریڈار,
RADAR ہر طرف سے پڑھیں سیم آئے گا, اور اس کا جب ویژول شیپ بنائیں گے تو یہ ایگزیکٹلی آربیٹل موشن کی شیپ بنائے گا. آر سے آر ہاف سرکل, آر سے پھر نیچے ہاف سرکل, یہ آپ بنائیں گے بالکل. ابھی چونکہ میرے پاس ویژول میڈیم نہیں ہے تو آپ کو دکھا نہیں سکتا, یہ بالکل آربیٹل موشن بنائے گا. تو یہاں پہ جو ورڈ ہے کلو فی فلک, تو آپ کو پتہ چلے گا کاف لام فی, درمیان میں یہ, پھر فی لام کاف, وہاں سے پڑھے کاف لام فی, پھر یہ, اور پھر فی لام کاف, یہ درمیان میں, اور یہ تین ورڈ اس کے اراؤنڈ گھوم رہے ہیں جیسے آربیٹل موشن. پیلنڈرم اسی آیت میں کریٹ ہوا, باقی میں نہیں. کیوں تیرنے کا ذکر کیا؟ گریویٹیشنل ویوز تو آئنسٹائن نے ابھی ایجاد کیا تھا نا. کیوں آربیٹل موشن کا ذکر کیا؟ وہ تو کیپلر نے 16 سینچری میں ایجاد کیا تھا نا. تو یہ چار آیتیں مسلسل. اب ذرا سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے, ہم نے تھوڑا سمجھا کہ ہم انٹیلیجنٹ بینگ ہیں اور ہمیں سوچنا چاہیے, تو ہم نے ایک آیت سورہ بقرہ کی 164 نمبر آیت کے 2% پہ سوچا, ایک آیت کے 2% پہ سوچا, وہ تھا ان فی خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کی تخلیق میں نشانیاں ہیں. واختلاف اللیل والنہار, وہ ابھی اس کے بعد ہے, اس پہ پھر اور 1 گھنٹہ لیکچر ہو سکتا ہے, کیونکہ واختلاف اللیل والنہار جو ہے وہ بیسڈ ہے ہمارے زمین کے بننے پہ اور سولر سسٹم کے بننے پہ. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ سے کیا. کیوں الگ سے کیا؟ کیونکہ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ کائنات پہلے بنی ہے اور سولر سسٹم اس کے بعد بنا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ مینشن کیا. تو ہم نے صرف اور صرف یہ پچھلے 40-50 منٹس میں ہم لوگوں نے بات کی ان فی خلق السماوات والارض پہ اور انٹیلیجنس پہ. تو ہمیں پتہ چلا کہ سنگولیرٹی والا ذکر بھی ہے کہ اس کا کریشن ایکس نہیلو ہوا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بگ بینگ کا ذکر بھی ہے. بگ بینگ کو ہم مانے نہ مانے, ہم یہ مانتے ہیں کہ قائم تھا آسمان اور زمین ایک ساتھ ہے. ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہر زندہ چیز کا جو اوریجن ہے وہ پانی ہے. ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ زمین پر 2 قسم کی گریویٹی ہے, ایک سولر گریویٹی ہے اور ایک ارتھ کی اپنی گریویٹی ہے. ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے اوپر محفوظ چھتیں ہیں, وہ ایٹماسفیئر بھی ہے, وہ میگنیٹوسفیئر بھی ہے, وہ ہیلیوسفیئر بھی ہے, وہ لوکل ببل بھی ہے. اور جتنے یہ زمین, چاند, سورج ہیں, یہ تمام اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں, گھوم نہیں رہے, تیر رہے ہیں. ایگزیکٹ ورڈ جو قرآن شریف نے یوز کیا, اور اسی آیت میں پیلنڈرم بھی بنا جو ویژولی آربیٹل موشن کی ٹیپ دیتا ہے. تو ہم لوگوں نے کچھ بہت ہی کم وقت میں ایسی چیزیں کے بارے میں جانا جو اگر ہم 1400 سال کام کرتے تو پتہ نہیں اس قرآن شریف کا ہم کون سا نالج حاصل کر لیتے. یہ جو میں آپ سے ابھی بیان کر رہا ہوں, یہ تو میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں. یہ جب میں نے پہلی دفعہ فائنڈ آؤٹ کیا, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, جسے اردو میں کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جانا, میری حالت غیر ہو جاتی تھی. ایک ایک آیت پہ یہ ڈوپامین, آکسیٹوسین آپ کی باڈی میں ڈالے گئے, وہ اس کے لیے ڈالے گئے. جب آپ خود ڈوپامین کا مزہ لیں گے, جب آپ اس چیز کا تجسس لیں گے کہ قرآن شریف کی ایک آیت پر سوچیں گے اور آپ کو اللہ جواب دے گا, جو آپ کی کیفیت ہے وہ آپ کی زندگی میں کبھی آپ نے وہ کیفیت محسوس نہیں کی ہوگی. اور یہ میں ہر بار فیل کرتا ہوں جب میں یہ آیت بیان کرتا ہوں. میرے خیال میں آج کے لیے یہ سیشن کافی ہے, کیونکہ ہم نے لیٹ بھی سٹارٹ کیا, اور میرا انفارچونیٹلی میں نے 11 بجے کے لیے کچھ کمٹمنٹ رکھی ہوئی تھی, پر وہ لیٹ ہو گیا. تو اگر آپ کی مرضی ہو تو آج اتنا رکھتے ہیں, دین وی کین ہیو دیز سیشنز. مجھے یہ سیشنز میں خوشی ہوتی ہے اور ایشو نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. میرا یہاں پہ ایک آپ نے بہت بڑی بات, اچھی باتیں کہیں, آئی مین عقل والے باتیں کہیں, پر میرا سوال یہ ہے یہاں پہ, کچھ لوگ بہت بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی خالق کو نہیں پہچانتے. ان کی عقل میں کیا کمی ہوتی ہے؟ آئی مین لائک what was missing there? ونڈرفل. یہ میں نے ایک آیت آپ کو اگر یا تو بیان کی, سورہ بقرہ کی 164 نمبر آیت. 164 نمبر آیت میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے کہا کہ اس میں بھی نشانیاں ہیں, اس میں بھی پوری کائنات بیان کی, اور کہا کہ یہ نشانی عقل والوں کے لیے ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں کہتا ہے, فوراً اسی آیت کے بعد فوراً کہتا ہے, کیا کہتا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا ہمسر اور مت مقابل بنا لیتے ہیں. وہ لوگ ان تمام چیزوں کو, حقیقت کو پہچان لیتے ہیں. میں نے آپ کو کہا 2 طرح کی نالج ہے اس کائنات میں, اور اس کو ایسے لے لیں جیسے جگسا پزل. جگسا پزل کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ تصویر تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک سارے پیس رکھ نہ دیے جائیں. تو
تصویر تب مکمل ہوگی جب آپ کے پاس ایکوائرڈ نالج بھی ہوگی اور ریویلڈ نالج بھی آپ کے پاس ہوگی. صرف ایکوائرڈ نالج ہوگی تصویر پوری نہیں ہوگی, صرف ریویلڈ نالج ہوگی, صرف یہ آیت ہوگی اور ایکوائرڈ نالج نہیں ہوگا تو تصویر پوری نہیں ہوگی. تو یہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جس سے آپ کہتے ہیں کہ جو بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اسٹڈی, یہ وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس دین کا بہت زیادہ علم ہوتا ہے پر ان کے پاس ایکوائرڈ نالج نہیں ہوتا. میں نے جب یہ جرنی شروع کی اور یہ سیریز غور و فکر شروع کی, یہ میں نے شروع اسی لیے کی تھی کہ یہ جو گیپ ہے ایکوائرڈ نالج والے لوگوں کے درمیان اور ریویل نالج والوں کے درمیان, اس گیپ کو فل کیا جائے تاکہ یہ لوگ ایک کامن گراؤنڈ پہ آ کے دونوں اپنی کمیوں کو برابر کر سکے. تو جب آپ کے پاس ریویل نالج نہ ہو تو ایکوائرڈ والے بھٹک جاتے ہیں, جب ایکوائرڈ والی نہ ہو تو ریویل والے بھٹک جاتے ہیں. آپ کو دونوں نالج چاہیے. اوکے تھینک یو ویری مچ. اچھا آپ لوگ اپنا مائک کھول سکتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب تو جا رہے ہیں ابھی کیونکہ ٹائم لیٹ ہو گیا. خاص کر بردر صاحب, وسیم بھائی, آپ کی سب یہاں پہ فین ہے ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ جو بیٹھے ہیں آپ پر آ سکتے. ہم ٹرائی کریں جے کہ آپ آن لائن آ جائے براڈ پہ, ویل سینڈ یو سیم بیٹر. تو آپ بات یہ سوال پوچھنا چاہے تو کر سکتے ہیں, بٹ میں ایک چیز کا ذکر کر دوں کہ 7 لوگوں کا ذکر ہے جو اس دن جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک لوگ وہ ہیں جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کریں گے. تو میں جانتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی شخص مجھے ذاتی طور پہ نہیں جانتا, اور میں بھی کسی شخص کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا. تو اگر کوئی میری رسپیکٹ کرتا ہے تو پیار کرتا ہے تو اصل میں اللہ سے پیار کر رہا ہے. مجھ سے میری کیا حیثیت ہے, وہ تو اللہ کی کتاب سے پیار کر رہا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, میری تو حیثیت بھی نہیں. تو میرا جو آپ سے پیار ہے یا آپ کا مجھ سے پیار ہے وہ اللہ کے لیے, اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے, انہیں بڑے اسپیشل لوگوں میں بیان کیا ہے کہ جو بھی کسی سے اس لیے محبت کرے, اللہ کی خاطر محبت کرے, اللہ کی راہ کے لیے محبت کرے, تو ان کا بڑا ایلیویٹڈ سٹیٹس ہے. ماشاء اللہ. اچھا آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن ڈاکٹر صاحب. اٹس این ایموشنل مومنٹ. آج کا دن ہمیشہ مجھے یاد رہے گا, ہمارے سب بھائی کو یاد رہے گا. اور آپ نے کہا ڈوپامین کا مزہ چکھنے کے لیے, ہم سب بھائی کا ڈوپامین ایٹ دا پیک ہے ایز آف ناؤ. اچھا تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ خیر. اللہ خیر. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں اتنی خوبصورت باتیں سکھائی. میں تو کہوں گا اللہ آپ کو اور بھی علم میں برکت دے کہ آپ اور کر سکیں. تو اب ہم آپ کو الوداع کہیں گے. نیکسٹ ٹائم پھر لائیو لے آئیں. دس وونٹ بی دا لاسٹ ٹائم. میں فائنل کمنٹس شیئر کرنا چاہوں گا. میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگوں نے بیٹھ کے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے جہاں پہ آپ یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیں میں پہلے یہ بتا دوں, میرا علم بالکل بھی پرفیکٹ نہیں ہے, اور بالکل بھی مجھے نہ فالو کریں. میرا مقصد یہ ہے, میں جو یہ سب کچھ کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں لوگوں میں غور و فکر کی, ریسرچ کی عادت ڈال سکوں. تو آپ لوگوں نے خود اپنی ریسرچ شروع کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پلیٹ فارم شروع کیا ہے یہ بہت بہت قیمتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبی میں گئے اور کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, تو قرآن شریف ریڈ نہیں کر رہے تھے, ایک دوسرے سے ڈسکشن کر رہے تھے, یہ آیت کیسے, یہ آیت کیسے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے کسی برے گمان کی وجہ سے تم سے نہیں پوچھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اسپیشل آئے. اس وقت رسی کا ایک حصہ تم لوگوں کے پاس اور ایک اللہ کے پاس ہے. اتنی بڑی فصیلت ہے اس کی. تو آپ لوگوں نے جو پلیٹ فارم شروع کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا اجر دے. ایسے پلیٹ فارم بننے چاہیے, ایسی ڈسکشن ہونی چاہیے, اس کا بہت بڑا اجر ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می اپرچونیٹی کہ میں آؤں آپ لوگوں سے بات کروں. اگین میرا نالج پرفیکٹ نہیں ہے, اللہ میری کمی بیشی معاف کریں, پر میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں انتہائی سنسیئر اور آنیسٹ انداز سے اپنی ریسرچ کی بیس پہ کہہ رہا ہوں. اور یہی خواہش ہے کہ آپ اپنا غور و فکر سٹارٹ کریں, نہ کہ مجھے فالو کریں. اپنا غور و فکر سٹارٹ کریں, ٹائم لگائیں, قرآن شریف کو سمجھیں. جی بردر, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرن, باٹم آف مائی ہارٹ دعا ہمیشہ رہے گا آپ کے لیے. بٹ دس وونٹ بی دا لاسٹ ٹائم. وی نیڈ ٹو سی یو ایٹ لیسٹ ونس ان اے منتھ اینڈ وی آر ٹیکنگ نیسیسری اسٹیپ جو آپ ہمارے لائف میں آ سکے اور ہم آپ کو ورچولی دیکھ سکے. ڈاکٹر صاحب چلو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ جا سکتے ہیں, اور thanks for coming. We're gonna be in touch, all right? Okay. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جو ہو سکا وہ تو ہو گیا ابھی ڈاکٹر صاحب. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Paktunba, you made our day today, Mom. Oh man. Very thankful. آپ بات کریں, میں آتا ہوں. صحیح ہے. Oh. I'll finish my prayer meanwhile, inshallah.
ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لیٹ man, just الحمدللہ what a day, memorable day. خیر ہو گیا صحیح میں یار. ابھی میں آپ کے لیے آپ لوگ کے لیے سیم بندوبست کرتا ہوں. آپ مجھے بس بتائیے پاکستان میں کس طرح بھیجیں تاکہ ریچ ٹو ڈاکٹر صاحب اینڈ وی کین ہم کوشش کریں مہینے میں ایٹ لیسٹ ونس آئے. ایکچولی یو نو اگر آج کیمرہ کھلا ہوتا تھا نا ڈاکٹر صاحب اگر لائیو ہوتے تھے نا یو وڈ سی دا ویوز. وعلیکم السلام. اچھا ایسا ہے کہ میں نے یہ ریکارڈنگ کی ہے, اب میں اس کو پوری فائل کو ڈال سکتا ہوں اس میں؟ پختون بھائی نے میں نے بھی ریکارڈنگ کیا ہے. پختون بھائی نے اگر ان کا ریکارڈنگ سیٹنگ رکھا ہے تو ہمارے اس میں آ جائے گا. بٹ اینی وے میں نے بھی ریکارڈنگ کی. جس بھائی نے سوال کیا ہے وہ ساری ہوتا ہے. یہ کیا 66 لوگ ہو گئے؟ یہ کیا ہوا؟ عتیق بھائی نے کچھ کیا لگتا ہے جب وہ چلے گئے یار. عتیق بھائی لیٹ لطیف الحمدللہ. بٹ اینی وے ہمارا بھی جو مین جو کام رہے گا نا ایک سم ہمیں بھیجنا ہے تو سو گائیڈ می گائس میں کس طرح کروں. یہ کیا وہ ایلیگل ہوگا یہاں سے جب کوئی دوست وغیرہ جا رہا ہے اس کے ہاتھ بھیج دیں. Okay, no unknown people, we don't pick unknown people. Anyone just type the comment here. So request آ رہے ہیں کافی سارے. So یہ ایون بھی ہیں جو ہمارے دوست ہیں. ایک بندے نے لکھا تھا میں نے فوراً میوٹ کر دیا تھا. الحمدللہ میرے نظروں میں یہ پڑا تھا اس ٹائم. نہیں 2-4 کمینے آئے تھے نیچے لیکن وہ بلاک کر دیا تھا آپ نے, میں دیکھ رہا تھا. اور وہ بندہ بھی آیا تھا, ان کا گرو آیا تھا آج, دیکھا ہم لوگ نے نوٹس. آیا تھا کمینے 2 آئے تھے, 2 کمینے. الحمدللہ الحمدللہ we made a terrific day today. So all credit all dua for پختون بھائی. سو ہمیں ابھی ہمارا جو مین کام رہے گا اباؤٹ دا سم. سو سم تو مجھے لینا کوئی بات نہیں بٹ بیچنا کیسا ہے وہ بس مجھے گائیڈ کیجیے گا بردرس. کہاں پہ بیچنی ہے یہ بھی؟ پاکستان میں نا یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس سو دیٹ ہی کین کم لائیو نا. ان کا لائیو آنا بہت ضروری ہے عیسیٰ بھائی, بیکاز یو نو لوگ بھی جانے کیا ہے. جی عیسیٰ بھائی میرے پاس کافی ساری سیمز ہیں, رجسٹرڈ بھی ان رجسٹرڈ بھی. اگر میں بھیج سکتا ہوں تو اٹ از مائی پلیزر. وسیم بھائی میں نا آپ بھی بتاؤں گا, میرا کزن پاکستان سے ہی لائیو آتا ہے لیکن اس کی کوئی پاکستانی سیم سے وہ لائیو آتا ہے, تو میں آپ کو اس بات سارا طریقہ بتاؤں گا, آپ ویسے وہ چل سکتا ہے لائیو. اچھا منا بھائی آپ نے نوٹ کیا جب دیکھو لوگوں کی قسمت, جب اتنی اچھی باتیں ہو رہی تھی تو کوئی نہیں تھا, اب جب نارملی باتیں ہو رہی ہیں تو کتنے سارے لوگ ماشاء اللہ آ گئے. تو انہیں کی وجہ سے آئے سب چلے گئے ہیں. جی اگر تو سب بھی چلے ہیں کے سنتے ہیں نہیں میرے خیال سے عتیق بھائی نے وہ بوسٹ مارا ہوگا, میں کچھ کیا ہوگا انہوں نے. عتیق بھائی نے وہ کہہ رہے تھے عتیق بھائی. سو اینی وے ڈونٹ پک اینی ون اف ڈونٹ, میں یار ریکویسٹ کافی آ رہے ہیں, آئی ایم ناٹ پکنگ اینی ون. سو جسٹ کمنٹ میں لکھیے آپ کو اگر کچھ جاننا ہے تو. نہیں ان نون بھائی اپنے بھائی ہیں. نہیں ان نون بھائی نہیں, کوئی اور ہے خواجہ پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. وہ بھی وہ بھی اپنے ہی ہیں, نزیل خواجہ بھائی. اپنے بھائی اچھا اوکے سوری بھائی معذرت. وعلیکم السلام. دیکھیں اگر میں بھی سم بھجوانا چاہتا ہوں اور میں کچھ ہیلپ کرنا چاہتا ہوں تو میں ضرور اس میں میں ریڈی ہوں اس کے لیے. اور سیکنڈلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا لائیو آنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم اس نالج ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے, صاحب کا پاس کمپیریزن نہیں ہے. نو کمپیریزن نو کمپیریزن اینڈ آل یوٹیوب اینڈ ٹک ٹاک, نو کمپیریزن دور دور تک. تو کیونکہ جتنی سائنس کی اور جتنی ریلیجس نالج ان کے پاس ہے وہ میرے نہیں خیال میں کوئی ان کے سامنے بیٹھ پائے گا, مجھے نہیں لگتا. میں نے ان کا پروفائل جب شیئر کیا کہ پاکستانی بھائیوں کے ساتھ, وہ مجھ سے پوچھ رہے یہ کون ہے ڈاکٹر سفیان. سو نوبڈی نوز ہم, ان کا لائیو آنا بہت ضروری ہے. میں نے ان کو صرف 3-4 بار سنا, دین آئی اپروچ ہم, میرا نمبر بھی ان کے پاس, میری بات چیت بھی ہوتی ہے ان سے تقریباً ہر تیسرے چوتھے دن. ماشاء اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی میں ان سے بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ نے ریلیجن اور سائنس پہ اتنی گرفت کیسے حاصل کی, مطلب اٹس امپاسبل ہے, یہ عام بندے کا کام نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی اللہ نے جس چیز سے ان کو نوازا ہے, ڈیفینیٹلی اگر وہ لائیو آئے تو لوگ ان سے اگر آ کے بات کریں. میرے نہیں خیال میں کوئی بھی ایتھیسٹ یا نان مسلم آج کی ڈیٹ میں
डॉक्टर साहब के सामने बैठ सकता है। आई डोंट थिंक सो। Absolutely, I'm with you, brother. You know, I want अच्छा पख्तून भाई उनकी लोकेशन क्या है? मैं 2 मंथ तक पाकिस्तान 1 मंथ तक पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो मैं शायद उन तक सिम पहुँचा सकूँ। वो लोकेशन अगर मिल जाती तो फिर सर आप कहाँ रहते तो हैं? आप ग्रुप में शेयर मैं इस टाइम फ्रांस। पाकिस्तान, पंजाब। नहीं, आप कौन से कंट्री से जा रहे हैं? कतर से। मैं कतर से जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, क्योंकि अगर आप कहीं यूरोप से जा रहे हैं तो फिर मैं आपको सिम दे देता हूँ। ना कतर की सिम भी चल जाएगी, वो तो मुश्किल नहीं है, हाँ, कैसे उन तक पहुँचा तो लाइव उनका आना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है उनका आना। अभी हमें लग रहा है या जी, जी। मैं 1 महीने तक चले जाऊँगा पाकिस्तान, तो मैं भी ट्राई करता हूँ, आप भी ट्राई करें। अगर वो लोकेशन दे दे तो उनके हाथ में जाके पकड़ा के आऊँगा और मिल के भी आऊँगा। ज़रूर कि ना मैं खुद साइंस का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ और मुझे साइंस का शौक भी है। माशाअल्लाह। उसके बावजूद मैं कहता हूँ जो दिमाग डॉक्टर साहब के पास है ना, और क्या है, ये दावा नहीं करता, मैं कहता हूँ कि डॉक्टर साहब का ना, अगर ये किसी गोरी कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज़ में होते तो मैं इनके माइंड पे ना लोग जो है ना रिसर्च करते हैं। मेरे ख्याल से अगर वो इंग्लिश में वीडियो बनाते उनका वीडियो सब उर्दू में है। वंस ही स्टार्ट्स मेकिंग इन इंग्लिश और भी इनका फॉलोअर बढ़ जाएगा। यू नीड टू मेक हिम फेमस गाइस। यस, डेफिनिटली। क्यों वो जब जो दीन का जो साथ में काम कर रहे हैं, सो वी रियली नीड टू पुश हिम मोर। हमारा वो अभी एक रिस्पांसिबिलिटी आ गया। सो अभी हमारा मेन मोटिव है वो है सिम। उसके बाद वी ही विल कम इंशाल्लाह लाइव। तो हमें हफ्ते में अगर 1 घंटा 2 घंटा भी दे, इट्स मोर देन इनफ। जो छुट्टी वाले दिन होते हैं वर्ल्ड वाइड में, सैटरडे संडे जो भी है, तो इंशाल्लाह आज कौन सा दिन है? सैटरडे है ना? हाँ, इस तरह करके डेफिनेटली डॉक्टर साहब से आपको वो सब कुछ सीखने को मिल सकता है कि आप जो है ना किसी के भी सामने बैठ जाएँ तो आप जो है ना वो कंपैरिज़न नहीं कर पाएगा आपका। अगर डॉक्टर साहब से आपको 1% भी सीखने को मिल गया। चलिए लेट्स सी। आपसे बात राब्ता होता है ना नज़ील भाई? जी, मेरे से तो बात होती रहती है। तो सिम का बंदोबस्त कर। अच्छा नहीं, आपसे बात हो रहा है तो आपको तो सिम। अच्छा, मेरे रहमान भाई रहमान भाई आप नज़ील भाई से राब्ते में रहें, तो आप सिम लेके जा। जी, सर। जी, सर। हाँ, सर, तंज़ील सर, भाई मैं आप बोला। आपको इनबॉक्स में मैसेज करूँगा। हाँ, तंज़ील भाई मैं आपको मैसेज करूँगा इनबॉक्स में। फ़ॉलो मैंने आपको कर लिया, आप भी फ़ॉलो बैक कर लें। तो होगा ये कि मैं आपको मैसेज करूँगा, आप उनका नंबर शेयर करें, मैं नज़ील भाई को जाके उनके घर ब्रीफली हम सब फॉलो करते हैं नज़ील भाई। जी। शायद हमारा आज पहली बार आपसे बात हो रहा है, तो जज़ाकल्लाह खैरन फॉर कमिंग। जी, थैंक यू। और तो अभी हमारा यही रहेगा, जब तक सिम उनके पास ना पहुँचे तब तक हम लोग चैन से नहीं ना बैठे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, उनको फिर लाइव लेके आके फिर उनको जो है ना आगे लेके जाना है। उनका जब गुफ्तगू अभी सुन रहा हूँ ना, तो मुझे क्या गिल्ट महसूस हो रहा है। मीन्स हाउ कम ही इज नॉट इन लाइव। हमें वो मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ ना कि ये वो इंसान है कि मैं समझता हूँ अगर ये किसी वेस्ट कंट्रीज़ में पैदा होता तो जो साइंटिस्ट हैं इनके दिमाग पे रिसर्च करते, डेफिनिटली। डेफिनेटली माशाल्लाह मैं माशाल्लाह इतनी बड़ी बात मैंने आज तक किसी की नहीं बोली। हालाँकि मैं ये पख्तून में मुझे जानते हैं कि मैं डिबेट्स पे बैठता हूँ और बहुत बड़े-बड़े लोगों से बात भी करता हूँ। माशाल्लाह। तो जो डॉक्टर सुफियान का माइंड है वो ही इट्स नॉट नॉर्मल माइंड। आई एम टेलिंग यू गाइस, इट्स नॉट नॉर्मल माइंड। आप एथिस्ट के साथ बैठते हैं भाई, एग्नोस्टिक के साथ बैठते हैं? नहीं, हाँ, हम कभी यूट्यूब पे, कभी टिकटॉक पे एथियस्ट, नॉन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस इनसे डिबेट्स वगैरह चलती रहती हैं। ओके, इंशाल्लाह ज़रूर शेयर कीजिएगा, फॉलो करिए। हम हमारे भाई भी जो हैं यहाँ पे, हमारे आपके लेफ्ट साइड में पास्टर वसीम खान है। और भी हमारे ईसा भाई है, सब है। सो वी हमारा भी यही ये है ऑन हेड टू हेड विद पॉलिटैनिटी रिलीजन। मतलब क्रिश्चियनिटी तो है नहीं, वो पॉलिटैनिटी रिलीजन बोलते हैं हम। पॉल का इन्वेंशन जो है क्रिश्चियनिटी, जी। तो हमारा भी यही। नज़ीर भाई वो पाकिस्तान में किस जगह पर हैं? किस सवात में। वो रहमान भाई पर्सनल डिस्कस कर लीजिएगा, यहाँ ना कुछ ना बोले। और हाँ, लेट लेट हिम कीप